جب وفات کا وقت آیا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے، یا میری بیٹی عائشہ یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی پوری دور حکومت میں 2 سال 3 ماہ کا عرصہ، اس پورے دور حکومت میں نے قومی خزانے سے کتنا پیسہ تنخواہ لی ہے، کتنے روپے میں نے تنخواہ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی ابا جان میں حساب کر کے بتاتی ہوں۔ حساب کر کے بتایا کہ اتنے پیسے بنتے ہیں جو آپ اس 2 سال 3 ماہ میں قومی خزانے بیت المال سے لے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ میری زمین ہے، وہ بیچ کر میری یہ ساری تنخواہ جو قومی خزانے سے میں نے لی تھی نا، یہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ بیت المال میں آج کے یہ حکمران کہاں سے، یہ وزیر مشیر کہاں سے اتنے بڑے ہو گئے؟ اتنی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کہاں سے انہوں نے لی ہیں؟ اور دوسرا سوال کیا کیا؟ دوسرا سوال کیا میری بیٹی عائشہ سے، عائشہ یہ بتاؤ جب میں خلیفہ بنا ہوں اس سے پہلے میرا مال کتنا تھا، اور جب اب میری وفات کا وقت آیا خلیفہ بننے کے عرصے میں میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ یہ 2 سال 3 ماہ عرصے کے اندر میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے مال کے اندر اضافہ یہ ہوا ہے، ایک اونٹ کا اضافہ ہوا ہے جس پر پانی لے کے آتے ہیں، اور ایک غلام کا اضافہ ہوا ہے نوکر کا، اور انہوں نے کہا جی ایک چادر کا اضافہ ہوا ہے، بس ان 3 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا عائشہ اس طرح کرو، یہ 3 چیزیں، اونٹنی بھی، غلام بھی اور چادر بھی، یہ 3 چیزیں میرے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے، یہ 3 چیزیں ان کو دے دینی ہیں۔ جب حضرت عمر کے پاس یہ 3 چیزیں آئیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے دور میں یہ بڑا ہے مال، تو آپ کی ہچکیاں بند گئیں، زاروں کی تار رو پڑے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر تم تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو مشکل میں ڈال کے جا رہے ہو۔